اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود اور آیت نمبر 41، 42، 43، یعنی کہ ہم 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 سورہ ہود۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وقال اركبوا، وقال اور انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا، وقال ارکبو کا مطلب ہے سوار ہو جاؤ، بورڈ کہتے بولتے ہیں نا کہ امبارک، بورڈ تو وہ ہے وہ کہ جیسے کشتی یا جہاز میں سوار ہو جاؤ۔ وقال ارکبو فیہا ان اٹ، یعنی اس میں یعنی جو آرک ہے، نوحاز آرک فیمس ورڈ، تو وہ اس میں اب داخل ہو جاؤ۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے داخل ہو، بسم اللہ بول کے اندر داخل ہو۔ مجریہا تو مجریہا یعنی کہ مطلب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ جو جاری ہوگی یعنی کہ جو چلے گی، تو یہ چاہے یہ چلے، وہ مرساہا چاہے یہ کہیں پر ریسٹ کرے، رک جائے، تو اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا رکنا اللہ کے ہی نام سے ہے۔ تو اللہ جب اس کو چاہے گا، کیونکہ تم کوئی کنٹرول تو نہیں ہے اس پہ، کوئی بھی اس کو مطلب چلا تو نہیں رہا ہے، کیونکہ اتنا بڑا جو ابھی آنے والا ہے، جو اسٹارم اور جو اتنا بڑا مطلب فلڈ، تو اب وہ جو سیلاب آئے گا اس میں یہ کشتی تو بس اپنے آپ ہی چلے گی، اس کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، لغفور الرحیم، وہ بہت غفور ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اور رحیم ہے کہ بہت رحم کرتا ہے۔ So he said, embark you on the ark in the name of Allah, whether it move or be at rest. For my Lord is, be sure, oft forgiving, most merciful۔ پھر ہے آیت نمبر 42۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ تَجْرِي کہ اب وہ جو ہے سیل ہو رہی ہے، کشتی جو ہے، جو جہاز جو ان کا تھا، مطلب نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، جو آرک ہے، اب وہ چلنا شروع ہو گیا، مینس اس کی سیلنگ سٹارٹ ہو گئی، اور اس کے اندر مطلب بہم فی موجن، اور اتنے بڑے بڑے یعنی کہ مطلب جو لہریں جو تھی، لہریں یعنی کہ مطلب موج، وہ اتنی بڑی بڑی وہ لہریں تھی کہ وہ لہروں کے ساتھ ساتھ وہ کشتی چلنے لگی، لیکن لہریں اتنی بڑی تھی، فی موجن کالجبال، جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے نا، تو اب پہاڑ کو سامنے امیجن کرو اور سوچو اتنی بڑی ویو، اتنی بڑی موج، تو کیا ہوگا وہ پہاڑ کی مانند۔ قرآن اس کو مطلب اللہ اس کو بیان کر رہا قرآن میں، اور یہ قرآن میں ہم کو بات ملتی ہے کہ موجن کالجبال۔ ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے، ونادا نوح ابنہ اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو، وکانا فی معزل تو انہوں نے جب اس کو پکارا، جو کہ مطلب الگ ہو چکا تھا، اپنے آپ کو اس نے الگ کر دیا تھا، تو اس کو جب پکار رہے انہوں نے، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو اس میں داخل مطلب ہو جا، یعنی کہ یہ کشتی کے اندر تو بھی
embark کر اور تو بھی اس میں داخل ہو جا. ارکب معنا ہمارے ساتھ. ولا تکم مال کافرین اور دیکھ مت ہو جا کافروں میں سے. تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکار کے کہا نا کہ دیکھ مطلب اس میں تو بھی داخل ہو جا, تو بھی اس پہ سوار ہو جا اور دیکھ لے کافروں میں سے مت ہو جا تو. So the ark sailed with them on the waves towering like mountains. سوچو امیجن کرو, دل ایسا لگ جائے گا جیسے کہ دہل جائے گا, جیسے کتنا ڈراؤنا سین ہے وہ. And Nuh علیہ السلام called out to his son who had separated himself from the rest. O my son, embark with us and be not with the unbelievers. اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 1536. The simile of mountains applies to the waves. یعنی یہاں پر موجیں جو ہے اس کو پہاڑوں سے ملایا گیا, یعنی جیسے پہاڑ کے جتنی بلند. Which were mountain high, literally, for the peaks were being submerged. اس لیے وہ پہاڑ کے جتنی بلند بلند موجیں تھی اور جس میں کہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا اوپر کی پیک وہ بھی ڈوب جانے والی ہے. انڈرسٹوڈ ہے, وہ بھی ڈوبنے والی ہے. آیت نمبر 43. قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. قالا تو وہ بیٹے نے جواب دیا اپنے باپ کو, نوح علیہ السلام کو, سآوی الی جبل تو میں لے لوں گا مطلب پناہ یا جا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے, مطلب اس نے سوچا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو اب اتنا تھوڑی نا پانی بڑھے گا کہ پہاڑ تک کا تھوڑی آئے گا. تو اس نے بیٹے نے, اس کا نام یام, اس نے جواب دیا نوح علیہ السلام کو کہ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء, تو وہ میں مطلب وہاں میں وہ پناہ لے لوں گا وہاں پر پہاڑ کے اوپر اور میں یہ پانی سے بچ جاؤں گا, یہ پانی جو ہے اس سے میں بچ جاؤں گا. یعصمونی من الماء. قال نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم, آج کے دن کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی, آج کے دن کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی. من امر اللہ, سوائے کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے. اب تو اللہ کا جب حکم ہو چکا ہے تو زمین بھی جو ہے اپنا پانی پھینک رہی ہے باہر فاؤنٹینز کی طرح چشمے, اور آسمان جو ہے وہاں سے پانی برستا جا رہا ہے, برستا جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں. تو آج کے دن کوئی بھی چیز نہیں بچا سکے گی. اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز تم کو نہیں بچا سکے گی, پہاڑ بھی نہیں بچا سکے گا. تو یہ نوح علیہ السلام کا جواب ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کا امر, اللہ کا کمانڈ جو ہے اس کے آگے, الا من رحم, جس کے اوپر اللہ اگر رحم کرے بس وہی بچے گا. وحال بینہما الموج, تو اتنے میں دونوں کے درمیان, کیونکہ وہ کہیں کنارے پہ کھڑا تھا جس کی وجہ سے دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں یہ بات ہو رہی تھی, اتنے میں دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی ایک بہت بڑی مطلب ویو, ایک بہت بڑی موج, لہر بہت بڑی آ گئی. بینہما الموج فکان من المغرقین, اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں. یعنی جتنے سارے لوگ جو غرق ہوئے, ڈراؤنڈ ہوئے, ان سب کے اندر یہ بھی تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا. The son replied, I will betake myself to some mountain. It will save me from the water. Nuh alayhi salam said, this day nothing can save from the command of Allah, any but those on whom He has mercy. And the waves came between them, and the son was among those who were drowned. Iski note hai 1537. The unbelievers refused to believe in Allah. کافر لوگ جو بھی تھے وہاں پر, انہوں نے بالکل گھس کے نہ بول دیا تھا
کہ ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے. بٹ ہیو گریٹ فیتھ ان مٹیریل تھنگس. لیکن ان لوگوں کو مٹیریل تھنگس، مادی دنیا کے اندر بڑا ایمان تھا. یعنی جیسے دنیا کی کوئی چیز ہے تو اس پہ بہت ایمان ہے کہ ارے یہ چیز ہم کو بچا لے گی، ارے یہ چیز ہمارے لیے یہ کر لی. تو دنیا کا یعنی جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں مٹیریل، وہ تمام مٹیریل کے اندر ان کا ایمان بہت بڑا تھا. گریٹ فیتھ. یعنی دیکھ لو یہاں سے یہ چیز کو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے بندہ سوچتا کیا معلوم، ابھی میں دعا تو کر رہا ہوں بھائی صحیح ہوگا کہ نہیں، اللہ مدد کرے گا کہ نہیں. یعنی ایسا سوچتے ہیں اللہ سب کو معاف کرے اور ہم کو بھی، کہ ہم سے بھی ایسی خطا ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو مٹیریل کے اوپر جو لوگ پھر بہت امید لگاتے، دنیا کا مال و متاع، سوچتے یہ ہمارا مال ہم کو بچا لے گا، ارے یہ ہمارے پاس ابھی اتنی دولت ہے، ہاں ہمارے کو کوئی بھی کلیامٹی آ کے چھو بھی نہیں سکتی. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ وہی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھ کے دنیا کے مال اور متاع کے اوپر تمہاری جو پوزیشن، تمہارے گھر اور تمہارے پاس جو دولتیں ہوں، ان پہ بندہ خوب بھروسہ کرتا ہے، جو کہ ایبسلیوٹلی بالکل ہی غلط ہے. ایک سیکنڈ کے اندر اللہ جو چاہے کر دے، فنا کر دے ایک سیکنڈ میں. انسان طاقتور، اچھا صحت مند انسان ایک سیکنڈ کے اندر بہت ہی معذور ہو جاتا ہے، بہت ہی بیمار ہو جاتا ہے. اور سوچو وہ اس کو ایک سیکنڈ کیا، ایک سیکنڈ کا بھی اور بھی تم اس کو سپلٹ کر ڈالو، اس سے بھی کم. اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے کہ اللہ پہ ایمان رکھے، بلکہ دنیا کی تمام مادی چیزوں کے اوپر زیادہ ایمان ہے. This young man was going to save himself on mountain peaks. تو جو نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا جو تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے 3 بیٹے وہ ہیں جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے، وہ اہل ایمان میں سے تھے. تو وہ اور یہ جو چوتھا تھا، یہ مطلب اس نے ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بولتا ہے میں بچا لوں گا پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ کے. پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تھوڑی آئے گا پانی. اس کو نہیں معلوم کہ پہاڑوں کی چوٹیاں کیا پورے پہاڑ ڈوب جانے والے ہیں. Not knowing that the peaks were themselves being submerged. نہیں جانتا تھا وہ یہ کہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے، جو پیک ہے، وہ خود ہی ڈوب جانے والی ہے. کیونکہ سوچو پانی کتنا چڑھا ہوگا کہ جب وہ پانی اترنا سٹارٹ ہوا، اور وہ کتنے ٹائم کے لیے تھا یہ سب ابھی ہم نہیں جانتے، لیکن بہت ٹائم تک کا تھا وہ. لیکن جب پانی اترا تو سوچو کہ وہ ماؤنٹ جودی کی چوٹی کے اوپر ہی جا کے ٹکی نا وہ کشتی، ارارات کی پہاڑیوں میں وہیں جا کے ٹکی وہ. تو سوچ لو پھر کہ آج تک بولتے ہیں وہ وہیں پر ہے، اور اس کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی ہے جو اوپر سے، مطلب جیسے کوئی بھی مطلب ملٹری کے لوگ ہیں یا پھر اور کوئی جو اوپر سے اگر فلائی کر کے جا رہے ہیں تو وہ لوگ ہی ہے جنہوں نے پائلٹس نے وغیرہ نے جو دیکھے ہیں، اور کچھ نے وہ پکچر بھی لیے کہ ایک کشتی نما چیز نظر آتی ہے. اور وہ چیز کے لیے اللہ نے بولا ہے کہ وہ نشانی ہے، وہ سائن بن جائے گی، وہ آئے گی دنیا کے سامنے، تاکہ اللہ کی ہر بات جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گی، تاکہ تب لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ بات سچ تھی قرآن کے اندر، اور وہ ایمان لائے. اور پھر بھی وہ بدنصیب لوگ ہوں گے جو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جیسے فرعون کی ممی نکلی نا، ملی نا سب کو اور پتا چلا نا، تو ایسے ہی وہ بھی نشانی بن گئی. ایسے ہی نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو سب دنیا کے آدم علیہ السلام کے بعد کتنے سالوں کے بعد جا کے نوح علیہ السلام آئے، اور وہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، دنیا کے پہلے رسول ہیں. اور سوچ لو کہ ان کی کشتی جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ نے بول دیا ہے سنوریہم آیاتنا. اللہ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیاں، اپنی سائنس کو بتا کے رہے گا.